پوچھو مجھ سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ بعض بریلوی لوگ عشق مصطفیٰ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو کیا عشق کا لفظ استعمال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے درست اور جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں جائز ہے، کیونکہ قرآن و سنت میں محبت کا لفظ آیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، حب محبت کا لفظ آیا ہے، عشق کا لفظ نہیں آیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ احب، دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا لفظ استعمال کیا ہے، احب الیہ من والدہ وولدہ۔ اسی طرح سے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے عشق کا لفظ نہیں استعمال کیا کرتے تھے۔ قرآن و سنت میں کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کے لیے عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ اس لیے اگر ایمان والوں کی روش اختیار کرنی ہو تو عشق مصطفیٰ اور عاشق مصطفیٰ کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ یہ منہجی بات تھی۔ دوسری، جو ڈکشنری کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو عشق کے اندر جنس یعنی سیکس کا مادہ پایا جاتا ہے، یعنی ایک مرد یا عورت ایک دوسرے سے جو جنسی محبت کرتے ہیں اس کے لیے عشق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جنسی محبت کے لیے عشق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ اردو میں بھی دیکھیں گے کہ کوئی اپنے باپ سے محبت کے اظہار کے لیے یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے باپ سے عشق کرتا ہوں، اپنی ماں سے عشق کرتا ہوں، اپنی بہن سے یا اپنے بھائی سے عشق کرتا ہوں، نہیں، کوئی بھی نہیں بولتا۔ یا کوئی اپنے آپ کو عاشق والدین نہیں کہتا، اپنے بھائی کا عاشق نہیں کہتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں اپنی ماں سے عشق کرتا ہوں تو اس کے اوپر جوتے پڑیں گے۔ جب ایک آدمی اپنے باپ کا عاشق نہیں ہو سکتا ہے، اپنی ماں کا عاشق نہیں ہو سکتا ہے، تو مصطفیٰ کا عاشق کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل و خرد سے کام لینا چاہیے اور جذبات کو پرے رکھنا چاہیے۔ قرآن و سنت میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے، انہی الفاظ پر اکتفا کرنا چاہیے اور اپنی طرف سے محبت میں غلو کرتے ہوئے حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے بھی جو بدعات، خرافات اور شرکیات کے دلدادہ ہیں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی تو کبھی بھی قبر کی پوجا نہیں کرتے، کبھی بھی مردوں کی دہائی نہ دیتے۔ یہ جھوٹے عیار اور مکار اور غدار لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو اور ان کے پیچھے چلنے والے جو لوگ ہیں ان کو سمجھ عطا فرمائے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ
حقیقت میں وہی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے جو نبی کی تابعداری کرتا ہے، نبی کے پیچھے چلتا ہے، جو نبی سے آگے بڑھتا ہے اور حد سے تجاوز کرتا ہے، وہ نہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے اور نہ رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے۔ چنانچہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہ کون سی محبت ہے آخر کہ اللہ کی تعلیمات کو بھی چھوڑا، رسول کائنات کے فرمودات کو بھی چھوڑا اور نام اپنا عاشق مصطفیٰ رکھا۔ اینچ بلعجبی است، نہایت ہی تعجب خیز یہ معاملہ ہے۔ نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے، خاص طور سے پڑھے لکھے جو ہمارے نوجوان ہیں، انہیں ان باتوں پر غور کرنا چاہیے کہ آخر قرآن و سنت کو بھلا کر اور پگڈنڈیوں میں الجھا کر یہ جھوٹے عاشق مصطفیٰ کہاں لے جا رہے ہیں، کن کن قبروں پر ان کو جھکا رہے ہیں اور کن کن باباؤں سے التجا اور فریاد کروا رہے ہیں۔ اللہ تو مسلمانوں کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، نوجوانوں کو اصلی اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور محبت مصطفیٰ کے تقاضے کو پورے کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھیں بلکہ قرآن و سنت کے دائرے میں محدود ایک مومن آدمی رہتا ہے اور اس کے سامنے یا تو رب کا کلام ہوتا ہے یا محمد مصطفیٰ کا فرمان ہوتا ہے، اور یہی مسلمانوں کی آنکھوں کا سرما ہے اور مسلمانوں کے ماتھے کا جھومر ہے، اور یہی مسلمانوں کے دلوں کے سکون کا باعث ہے۔ توفیق تو رب کائنات کے ہاتھ میں ہے۔